بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے بڑی قوم سمود کا انجام۔ قوم سمود تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشت ناک آوازیں کیوں بلند ہوئیں، اس قوم کا کیا انجام ہوا، آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصے دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث رسالت ہوئی۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں، اور عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولی پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقامی میں ہجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر لیا، اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمر 600 سال سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا، میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا، اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ آخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جندب بن عمر بن جواس نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا، ارے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کائبہ ہے اس سے اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہو اور 10 ماہ کی حاملہ ہو اور کم از کم 1 میل لمبی، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکیں تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے پر اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لے آؤ گے، اور اگر یہ چیز تم نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے لیے بہت دشوار ہے لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ بالکل اٹل ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اونٹنی پیدا کرنے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بدن سے اونٹنی پیدا فرما دے، کہ ابھی صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ بھی ختم نہ ہوئے تھے کہ پہاڑ میں تھوڑی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، بہت ہی شدت سے ایک آواز برآمد ہوئی، اس کے بعد پتھر شگافتہ کا ہوا اور اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اس اونٹنی کے بدن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔
चुनांचे उसी वक्त बच्चा पैदा हो गया और पैदा होते ही अपनी माँ के गिर्द घूमने लगा। ये देखकर उनका सरदार जुंदुम बिन अम्र मोमिन हो गया और उसके साथ 70 में से 5 और ईमान ले आए। 16वीं के बयान के मुताबिक इस मोजिज़े को देखने के बाद तकरीबन तमाम कौम समूद के नुमाइंदे ईमान लाने पर आमादा हो गए थे, लेकिन जवास बिन अम्र बिन लुबैद बिन अरबाब बिन सामर और जनाब इब्ने मुजाहिमत की और कहा, ए कौम समूद, इसमें कोई हकीकत नहीं, जो कुछ तुमने देखा है ये एक जादू है, और जो सालेह ने किया है। इन लोगों ने इस किस्म के बयानात से कौम सालेह ईमान लाने में महजूर हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की लंबाई 1 मील और चौड़ाई 120 गज थी। इसमें कौम समूद के तमाम जानवर डरते थे और वो जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती तो सारा पानी पी जाती थी, इसलिए लोगों को जहमत होती। लिहाजा फैसला ये हुआ कि एक दिन कुएं से ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन वो लोग इंसान और बाकी के हैवान पिएंगे जो इस सरजमीन पर आबाद हैं। चुनांचे ऐसा ही होता रहा, यहाँ तक कि 30 साल की मुद्दत गुजर गई। मुअर्रिखीन का कहना है कि ये ऊँटनी जब उस कुएं पर आती थी, जो एक रिवायत की बिना पर बेसी इस्तिकामत इंसानी गहरा था, यानी ये बेइंतहा गहरा था, तो उसका पानी मुंह तक भर जाता था और ये ऊँटनी सारे का सारा पानी पी लेती थी। फिर वो जितना पानी पीती थी उतना ही दूध दिया करती थी, जिससे कौम समूद के सातों कबीले सैराब हुआ करते थे और उससे मक्खन निकालते थे और मुख्तलिफ किस्म के तिजारत करते थे। एक रिवायत में है कि इसके बालों से दूसरे ममालिक में खरीदो फरोख्त करते थे, यहाँ तक कि काफ़ी मालो दौलत इसी ऊँटनी के ज़रिए से फराहम कर लिया। तारीख से वाज़े होता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के मुताल्लिक कौम समूद में 2 किस्म के ख्याल वाले लोग पैदा हो गए थे। एक वो लोग जिनका शुमार अवाम में था और वो उस ऊँटनी से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी संवार रहे थे। एक वो लोग थे जो इस इलाके में पहले से बरसरे इक़्तिदार थे और मालो दौलत की फरावानी उन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से फ़ायदा उठाने की तरफ मुतवज्जा न होने देती थी और वो उसके बावजूद उसको बर्दाश्त करने को तैयार न थी। उन्हें ये ख्याल था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से जो फ़ायदे अवाम हासिल कर रही है, उन्हीं फ़वाइद की वजह से वो हमारे इक़्तिदार को इस तरह तस्लीम नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। इसके अलावा बरसरे इक़्तिदार तबके को परेशानी ये भी थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की वजह से उनके तमाम जानवर आबादी से जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सब उससे खौफ खाते थे। और ऐसा भी हुआ कि बहुत से जानवर डर के मारे मर गए। उस इलाके में एक औरत बरसरे इक़्तिदार थी जिसका नाम गनीज़ा था। गनीज़ा बिनते गर्म बिन मुखलत था। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम सुद्दूक था। इन दोनों का हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने पर इत्तिफाक हो गया। इसी दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाखबर किया कि इसी महीने में एक शख्स पैदा होगा जो ऊँटनी को कत्ल कर देगा। इस खबर से अवाम बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसके अंजाम में नुज़ूले अज़ाब का भी हवाला दिया था। इन लोगों को एक तो अज़ाब से खौफ था और दूसरी ये भी परेशानी थी कि अगर ऊँटनी कत्ल हो गई तो जो फ़ायदे हम इससे हासिल कर रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चुनांचे इसी महीने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम खुद्दार था और ये जना ज़ादा था।
جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی لیا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کے بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ یہ شخص قدار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کا جذبات پرورش پا رہے تھے۔ اس سے ایک مضبوط ہمنوا مل گیا جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ قدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدق تھا۔ یہ دونوں ایک عورت پر عاشق تھے۔ قدار کی معشوقہ کا نام تام اور مصدق کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتوں یعنی تام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا، تم دونوں میرا ایک کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا، کون سا کام؟ غنیزہ نے کہا کہ صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب آج رات قدار اور مصدق تمہارے پاس آئیں کہ ہم تمہیں اسی وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک کہ تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا، بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان کے پاس قدار اور مصدق آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے پاس پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج صالح کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر دونوں بولے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں باہر گئے اور اپنے ساتھ کچھ اپنے دوستوں کو لیا۔ یہ ٹوٹل 7 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ساتوں اسی راہ میں چھپ گئے جس طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے جایا کرتی تھی۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تب ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی اور دوسرے پاؤں پر تلوار مار دی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ پھر تمام علاقے والے اس پر بھاگ پڑے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے بعد اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچوں نے جو ہی صالح علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگا۔ 3 بار ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اونٹنی کے بچے نے 3 بار چیخا ہے، اب تمہارے پاس 3 ہی دن کی مہلت ہے اور 3 ہی دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پورے 3 دن میں اپنے گھروں میں جس طرح چاہے نعمت سے استفادہ کرو، اور جان لو کہ ان 3 دنوں کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے وہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض نے کہا کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے لوگوں، تم نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جب صالح علیہ السلام نے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر پایا، اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ مجھے اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے،
پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، پھر اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے۔ تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں اثرات پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا کہ آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جس نے ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67-68 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں کو سیاہ آسمانی نے گھیر لیا، اس لیے کہ یہ چیخ سخت وحشتناک تھی۔ اس کے اثر سے وہ گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے، اور وہ اس طرح مرے اور اس طرح نابود ہوئے کہ ان کے آثار مٹ گئے، گویا کہ وہ اس سرزمین پر تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کچھ جلا کر خاک سر کر دیا۔